جب کوئی بندہ روزانہ اپنی انگلیوں پر استغفار گنتا ہے تو اسے 5 عظیم طاقتیں ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے یہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک عجیب نعمت ہے۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، مگر شاید ہی کبھی سوچتے ہیں کہ ان انگلیوں کے پوروں پر کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے، کتنی برکتیں بکھری ہوئی ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن یہی انگلیاں ہمارے لیے گواہ بنیں گی اور گواہی دیں گی، ہمارے لیے اچھے بہتر برائی ہر چیز کی گواہی دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ایسا راستہ دکھایا جس سے ہم ان انگلیوں کو اپنے حق میں گواہ بنا سکتے ہیں۔ وہ راستہ ہے استغفار کو انگلیوں پر گننا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ جب بندہ اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ محض ایک ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا رشتہ جوڑ رہا ہے جو زمین اور آسمان کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا استغفار زبان پر ہلکا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وزن میں اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ جب یہ ایک مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اور یہ سلسلہ روزانہ جاری رہتا ہے تو پھر سوچے کہ اس بندے کی زندگی میں کیا کچھ نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا ایک تحفہ ہوتا ہے استغفار۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو اپنی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ قرار دیا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال عطا کرے گا، اولاد سے تم کو مدد دے گا۔ مال ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، تو جس شخص کو اپنے مال میں برکت نظر نہیں آتی وہ اللہ سے استغفار کرے، اور اللہ تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ تو یہ استغفار کی برکت ہے، بارش کا آنا، مال میں برکت کا ہونا، مال کا ملنا، اولاد کا حاصل ہونا، باغات، نہریں، یہ سب کچھ ایک عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور انگلیوں کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انگلیوں پر ذکر گننے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیدیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے تسبیح گنتے تھے۔ اور حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور انہیں گویائی عطا کی جائے گی۔ تو یہ وہ انگلیاں ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، کھانے، لکھنے، کام کرنے، لیکن جب یہی انگلیاں استغفار کے ذکر پر چلتی ہے تو وہ عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ، یعنی میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ دونوں روایات صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ 70 کے بعد 30 زیادہ کر کے 100 کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ دونوں الگ موقعوں پر۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور انگلیوں پر گنیں استغفار کے تسبیح کو۔ جب کوئی بندہ روزانہ اپنی انگلیوں پر استغفار گنتا ہے تو اسے 5 عظیم طاقتیں ملتی ہے: گناہوں کا مکمل خاتمہ،
اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے استغفار کی بنیاد پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ اور دوسری طاقت کیا ملتی ہے؟ رزق میں برکت اور وسعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر غم سے چھٹکارا، اور ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اور تیسری طاقت دعاؤں کی قبولیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تم ان میں ہو، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہے، یعنی جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ اور چوتھی طاقت ملتی ہے ایمان کی تازگی اور دل کا سکون۔ جس بندے کا دل گناہوں سے بوجھل ہوتا ہے استغفار اس بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، روح میں ایک عجیب سی تازگی آ جاتی ہے۔ اور پانچویں طاقت قیامت کے دن کی گواہی، اور سب سے بڑی طاقت قیامت کے دن جب یہ انگلیاں گواہی دیں گی تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اس بندے نے دنیا میں کثرت سے استغفار کیا، اس نے اپنی انگلیوں کو ذکر سے تر کیا، ہر وقت یہ اپنی انگلیوں پر ذکر کیا کرتا تھا، تو یہ ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو کثرت کے ساتھ اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، استغفار کرے، اور جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ قحط سالی ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا۔ اور جب ان کے پاس کوئی آتا اور پریشانی کا اظہار کرتا تو وہ کہتے استغفار کرو، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا، وہ ہر مسئلے کا حل استغفار میں ڈھونڈتے تھے کہ استغفار کرو، اللہ تمہارے استغفار کی برکت سے تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور استغفار محض ایک دعا نہیں، ایک اعتراف ہے، ایک اقرار ہے، اور ایک وعدہ ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب بندہ استغفار کے ساتھ توبہ بھی کرتا ہے تو وہ دو جو ہے اللہ کی طرف سے دو پنکھوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف پرواز کرتا، یوں سمجھ لو۔ اور انگلیوں پر گننے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کو پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے تسبیح گنتے ہوئے دیکھا ہے، ہر انگلی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے جب ہم استغفار کریں گے، ہاتھوں پر اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ انگلیاں کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو بہت خوبصورت بہترین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ان باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آپ کس طرح تسبیح پڑھتے ہیں، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں، وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔